الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائیو، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت اور اس کو فتنہ بھی کھا، آزمائش بھی کھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہاری آزمائش کی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوش ہو جائے مال مجھے ملا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مال ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے، اور کسی کے پاس مال نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ ناراض ہے۔ نہیں، اگر مال زیادہ دیا ہے تو اس سے بھی آزمائش لی جا رہی ہے۔ ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا پیارے بھائیو۔ ہاں، وہ حدیث میں سامنے رکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، انسان کے قدم زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور یہ بھی بات بڑے خطرے والی بات ہے پیارے بھائیوں کہ ہر وقت انسان کا جو ہے مائنڈ، اس کا دماغ پیسے کی طرف ہی ہو، جس طرح بہت سارے لوگ آج جہاں بیٹھیں گے بس کیا ہوا جی، کتنا کمایا، کتنی تنخواہ ہے، کیا کاروبار جا رہا ہے، یہ وہ نہیں۔ اگر زیادہ مال دیا ہے پیارے بھائیوں تو یہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس سے اتنے ہی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، کیونکہ صاحب ہی نہیں، پیسے ہی نہیں تھے بھائی۔ جن کے پاس زیادہ ہوگا وہ تو پکڑے جائیں گے، ہاں بھائی دیو، یہ پیسہ کمایا، کدھر سے کمایا، حرام تھا حلال تھا، کدھر خرچ کیا پھر۔ اور قرآن کریم سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ یہ مال اور یہ جو اولاد ہے یہ دنیا کی زینت اچھے لگتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، مال کمانا اچھی بات ہے، لیکن صرف ہر وقت مال کے پیچھے اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس اولاد تھی اور جس کے پاس نہیں اولاد تھی وہ برابر ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد نہیں دی، بڑے یعنی عجیب بات ہے نا کہ ایک اولاد بڑی ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، اور جس کو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ اس کو دینی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھی ہوئی اس حضرت انسان کی کتنی فکر ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یقین کیجیے آج اولاد ہے کوئی فکر نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی اور دینی تعلیم ہے، نہ دینی حلقوں میں لے کے جاتے ہیں، نہ قرآن کی فکر ہے، یقین کیجیے۔ لیکن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو مرد ہے وہ گھر کا رکھوالا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی مال دیا تھا، اولاد دی تھی، کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں کہ فرعون کے پاس سب کچھ ہے، بادشاہ وقت ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی بات کر دی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب۔ لیکن کامیاب کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح قارون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا، سورۃ قصص میں دیکھیں آپ کہ ایک ہوتا ہے نا خزانہ اٹھانا، وہ تو چلو بہت بڑا خزانہ تھا، ایک خزانہ نہیں بلکہ خزانے کے جو صرف چابیاں تھی، کنجیاں تھی، کیز، اتنے طاقتور جو ہے وہ لوگ اٹھاتے تھے، اور اس کو بھی کہا گیا بھائی کوئی فکر کرو آخرت کی بھی، لیکن کوئی فکر نہیں کی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ زمین میں جو ہے دنسا دی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو اس طرح کرے گا وہ نقصان پانے والا ہے۔ اور یہ دو چیزیں آج یقین کیجیے، اگر آپ اندازہ لگائیں، یہ دو چیزیں آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سبحان اللہ، نماز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے ہمیں دور کی ہوئی ہیں۔
کیوں؟ مال کی ہوس ہے ہر وقت کے مال کمانا. اور اسی طرح اولاد یہ نہیں کہ وہ دینی تعلیم اس کو دلانی نہیں، بلکہ دنیاوی تعلیم. ہم دنیاوی تعلیم کے منکر نہیں ہیں، ان کو بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن پیارے بھائی اگر وہ اس کو جو ہے وہ آپ نے دین نہیں سکھایا، اس کو آج یہ پتہ نہیں چلا کہ سورۃ فاتحہ کے کیا مطلب ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ توحید کیا ہے، تو کیا پیارے بھائیوں یاد رکھیں یہ اولاد ہمارے لیے ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاری ہے. جس طرح وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، یعنی اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاثا، کہ جب انسان کا یا آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. آج آپ نے نماز پڑھی جمعہ کی، ماشاءاللہ لکھا جا رہا ہے، ہمارا مال نامہ کھلا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، لیکن کل موت آ گئی ختم. اس میں سے ایک نیک اولاد ہے جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. لیکن اگر اولاد کو دینی تعلیم نہیں دلائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا مرنے کے بعد چلو بھائی تیجا 10واں 40واں برسی شریف یہ کرنے کے بعد السلام علیکم بینک کا دیکھو بھائی ابو کے پیسے کتنے ہیں بینک میں، اکاؤنٹ کدھر ہے، یہی ہوگا پھر. اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس مال کو اپنے توشہ آخرت بنائے، کسی غریب کی مدد کر دے، کدھر سے بھی یاد رکھے، کہاں سے بھی اگر آپ کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے کوئی نیک عمل کی، نیک کام کی، مسجد میں بور ہو رہا ہے، کسی عورت کو بیوہ ہے اس کی مدد کرنی ہے، یا کوئی مسجد بن رہی ہے، یا کوئی آپ سے کرتا ہے، تو بھائی پیچھے نہ ہٹا کریں، اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہی اصل مال ہے. باقی جو ہم چھوڑ جائیں گے وہ تو کوئی پتہ نہیں ہے بھائی. میرے جانے کے بعد مجھے کیا پتہ ہے، 2 بیٹے ہیں، کیا پتہ ہے وہ میرے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں نہیں کرتے، کوئی میرے لیے کوئی پیچھے جو ہے حج بدل کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں نہیں کرتے، مجھے کوئی پتہ نہیں. آج دیکھو آج جو دور چل رہا ہے یہ فتنہ مبارک کا کوئی پتہ نہیں. انسان اپنے ہاتھوں سے جو انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائے اور اسی طرح مال کو جو ہے اگا کے جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دی کہ اگر یہ انسان ہے اس کو ایک وادی جو ہے وہ سونے کی دے دی جائے تو وہ کہے گا دوسری دے دے، پھر تیسری، یعنی اس کی حوث جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو مرد ہے اور عورت ہے وہ نیک عمل کرتا ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہے، توحید پر ہے، تو ہم اس کی دنیا کی جو ہے زندگی ہے اس کو اچھا کر دیتے ہیں. اور صرف دنیا کی زندگی نہیں اچھا بلکہ اس کو آگے جو ہے وہ جنت میں جگہ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دونوں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہمیں صحیح اس پہ جو ہے وہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے.